دو کوڑی کا بھرم۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں۔ جی ہاں، وہ ایک سرکاری اسکول سے پڑھا ہوا تھا۔ ٹاٹ والا سرکاری اسکول، جس کی کچی چھت کی لپائی بھی اس نے کئی بار خود گارے سے کی تھی۔ ماسٹر جی مانیٹر اسی کو بناتے تھے جس کے گھر سے انڈے پراٹھے آتے تھے، لیکن اس کی ماں کے اختیار میں انڈے پراٹھے نہیں تھے، اس لیے وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتا تھا اور حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ ماسٹر جی کی نظر میں نہ آ سکے۔ پھر وہ شہر کے سرکاری ہائی اسکول جانے لگا۔ وہاں ماسٹر جی کے لیے مرغیاں اور سیب کے کریٹ آتے تھے۔ وہ پھر پیچھے والی بینچ کی نظر ہو گیا۔ اس پیچھے والے بینچ اور اپنی بے بسی نے اسے بہت سہما دیا تھا۔ وہ گھنٹوں خاموش رہتا تھا، خلاؤں میں گھورتا رہتا تھا۔ سالوں تک وہ اسکول سے 4-5 کلومیٹر پیدل چل کر گھر کی طرف آتا تو راستے میں شکوں کی پٹاری کھول لیتا، کبھی خدا سے شکوہ، کبھی ماسٹر جی سے شکوہ، کبھی ابا سے شکوہ۔ یا بولتا رہتا یا روتا رہتا، کبھی بولتے بولتے روتا اور کبھی روتے روتے بولتا۔ وہ گھر پہنچتا تو ماں اس کے سامنے رات کا باسی سالن اور باسی روٹی رکھتی اور خود منہ پھیر کر بیٹھ جاتی، شاید کچھ آنسو چھپاتی رہتی تھی۔ زمزم کے یہ نمکین قطرے جو ماں کی قسمت تھے اسے بہت عزیز تھے، اس لیے اسے جو بھی ملتا وہ خوشی سے کھا لیتا تھا۔ یہیں سے اس نے بھرم رکھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہاں شاید اس کا اپنا کوئی نہیں تھا سوائے ماں کے۔ ماں کے لیے گھر کے کام بہت تھے اور وہ بیٹھ کر اپنی چھوٹی بہن کو جھولا جھلاتا رہتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ وہ سرکاری کالج کی نظر ہو گیا۔ اب یہاں بات سیب اور مرغی سے بھی آگے نکل چکی تھی، لیکن اس کی اوقات وہی تھی، اس لیے وہ اگلے بینچ تک پہنچ نہ سکا۔ وہ بس وہی کرتا، پچھلے بینچ پر بیٹھتا اور راستے میں اپنے ساتھ بولتا رہتا۔ ذہنی پختگی کے ساتھ اب اس نے اپنے اندر کئی کردار تخلیق کر لیے تھے۔ وہ مختلف کرداروں کے ساتھ بولتا رہتا، مکالمہ کرتا رہتا، باقاعدہ گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اس نئی تخلیق نے اسے دنیا سے اور بیگانہ کر دیا تھا۔ ایک دوست کے علاوہ اس کے سارے دوست اس کے اندر تھے۔ ابا جی کا کردار بھی اس نے اپنے اندر تخلیق کر لیا تھا۔ وہ ابا جی جو اس کے ساتھ بات بھی کرتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے۔ وہ خیالوں میں دنیا کی ساری آسائشیں لا کر ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا۔ اپنی ساری محرومیوں کا اس نے بس یہی حل نکالا تھا۔ اپنے من کے اندر ہی ایک دنیا بسا لی تھی، ایک اور بھرم تھا، شاید وہ اس کو میسر آ گیا تھا۔ پھر ایک دن کالج کے بریک میں وہ پکڑا گیا۔ وہ جانے کب سے اپنی کرداروں سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا ایک استاد اس کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جب استاد اس کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا لباس چھین لیا ہو، جس کسی نے اسے کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ جن باتوں کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، وہ اس کے استاد نے سن لی تھی۔ وہ سب کچھ جو اس نے اپنی بھرم کی خاطر دنیا سے چھپا رکھا تھا، وہ سب ایک لمحے میں ایک برہنہ سچ تھا۔ اس کے استاد لیکن دنیا شناس تھا۔ اس نے اس خاموش بلکہ گونگے بچے میں کچھ اور دیکھ لیا تھا۔ استاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، جو میں کہوں گا وہ مانو گے؟ اس کے پاس ہاں میں سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے استاد نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم اپنے آپ سے بولنے پر شرمندہ ہو رہے ہو، لیکن جو میں نے دیکھا اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تم وہ بولتے ہو جسے دنیا سن کر ششدر ہونے والی ہے۔ پھر وہی گونگا اس ملک کا بہترین مقرر بن گیا۔ اس نے وہاں سے آ کر بار بار میلہ لوٹا تھا، جس جگہ کا نام مقابلوں کے منتظمین پہلی بار سنتے تھے۔ لیکن جب اس نے پہلی ٹرافی ابا کے سامنے رکھی تو ابا نے ایک نظر ٹرافی پر ڈالی اور پھر جیب سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ بس یہی کل گفتگو تھی اور یہی کل پیار تھا۔ وقت کا دھارا چلتا رہا۔ وہ کالج سے فارغ ہو کر پڑھنے کے لیے بڑے شہر پہنچ گیا۔ یہاں اسے پتہ چلا کہ کچھ بننا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب کچھ بننے کے لیے اگلی بینچ پر بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر جانے کتنے جھوٹ بولے، کتنے ادھار کیے، کتنی ٹیوشنز پڑھائیں، کتنے سفر کیے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن جو اس نے طے کیا تھا وہ اس نے کر دکھایا۔ وہ امتیازی نمبروں سے ڈگری لے کر پاس ہوا۔ اسے ایک بڑے ادارے نے ایک اعلیٰ عہدے پر رکھ لیا۔
اسی دن اس نے طے کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہنا، اب گھٹ گھٹ کر نہیں جینا۔ جن لفظوں کی اس نے 25 سال پرورش کی تھی، اب وہ زہر بن چکے تھے، اور زہر اب اس کے اندر کو کھا چکا تھا۔ اب شاید اس کے انڈیلنے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو کھوکھلی روایتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اجداد کے جھوٹے اقداروں کے بت دھڑام سے گر گئے۔ خدا کے پڑوسیوں کے جنتر منتر بے معنی سے لگنے لگے۔ سارے جھوٹے رشتوں کے پول ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ سماجی زنجیروں کی کڑیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ عقیدوں کے غباروں سے ہوا نکل گئی۔ اس نے ہر غیر فطری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی تفریق کو اتنے کچوکے لگائے کہ خاندان، پنڈت، برہم، پروہت سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس نے وہ بستی چھوڑ دی، دور کہیں اور چلا گیا۔ پھر کسی نے زمین ہتھیا لی، کسی نے پیسے مار لیے، کسی نے سازش کی، کسی نے فتویٰ جھاڑا۔ آج بہت عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ خوبصورت لباس، لمبی گاڑی، اچھی گھڑی، مہنگا پرفیوم۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پوچھا، کیا کسی گٹر میں گر گئے ہو؟ کہنے لگا، گاڑی میں بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ مارگلا کے جنگل ہوٹل پر رکا، 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ چائے آئی تو مجھے کہا، ڈیش بورڈ کھولو۔ اس میں میری ایک بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ کھول کر بسکٹ چائے میں ڈبو کر منہ میں ڈالی اور کہنے لگا، یہ جو میری بسکٹ کا پیکٹ ہے یہ 35 روپے کا ہے، اور یہ چائے کا کپ 20 روپے کا ہے۔ میرے پورے دن کا کھانا 105 روپے میں پورا ہوتا ہے۔ کسی گٹر میں گرتا تو یہ نہ کھاتا۔ اب سن، یہ جو دنیا ہے، میں نے اس کو بہت قریب سے برتا ہے۔ رشتے، ناطے، کم ظرفی، جھوٹ، دھوکہ، جبر، ظلم، خیانت، بے ایمانی، یہ سب کچھ میں اتنے قریب سے برت چکا ہوں کہ اب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دنیا بہت کمینی ہے، یہ کم ظرفوں کی دنیا ہے۔ یہاں رشتے، خلوص، محبت، اخلاقیات، علم، خدا ترسی سب بے معنی ہے۔ یہاں انسان کی عزت نہیں ہے، یہاں لباس، گاڑی، بنگلے کی عزت ہے۔ میں نے ساری زندگی انسانوں سے محبت کا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کی، ہر ظلم، جبر اور ناانصافی پر خاموش رہا۔ اس کے بعد بھی مجھے بار بار گرایا گیا۔ میں ہارتا تو مر جاتا۔ یہ جو لمبی گاڑی، اعلیٰ سوٹ، مہنگی گھڑی، مہنگا چشمہ، اعلیٰ خوشبو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب ایک جھوٹا بھرم ہے۔ دنیا اسی کو دیکھ کر سلام ٹھوکتی ہے۔ جن لوگوں نے مجھے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی توقع یہ ہے کہ میں کہیں بھیک مانگوں۔ میں نے اپنا بدلہ تو خدا پر چھوڑ رکھا ہے۔ اپنی راکھ راکھ ماضی کو بھولا ہوں۔ نہ اس سانس بھر کی زندگی کے عیش کے لیے کسی گٹر کی نظر ہوا ہوں۔ بس دنیا کو پہچان چکا ہوں اور خود کو کمزور کر کے ان کو خوش نہیں کر سکتا۔ ان کے سینے پر مونگ دل رہا ہوں۔ جانتا ہوں خدا بے انصاف نہیں ہے، لیکن مظلوم بن کر جیوں گا تو جی نہ سکوں گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے سب 2 کوڑی کا بھرم ہے۔ میں 100 بار گرا ہوں اور گر کر اٹھا ہوں، پھر گروں گا، پھر اٹھوں گا، لیکن اپنا بھرم ٹوٹنے نہیں دوں گا۔